السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل پازیٹیو وائبس۔ کیا آپ کے ازدواجی زندگی میں سکون کی کمی ہے؟ کیا میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں؟ یا آپ اپنی اولاد کی تربیت کو لے کر پریشان ہیں؟ آج کل کے اس دور میں جہاں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اور گھروں سے برکت ختم ہو رہی ہے، ہر انسان ایک ایسے نسخے کی تلاش میں ہے جو اس کے گھر کو جنت بنا دے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید سے ایک ایسی طاقتور دعا بتاؤں گی جو نہ صرف آپ کی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنا دے گی بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی سنوار دے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں عباد الرحمن یعنی اللہ کے نیک بندوں کی ایک خاص دعا کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سبحان اللہ۔ اس ایک چھوٹی سی دعا میں دنیا اور آخر کی تمام خوشیاں سمیٹ دی گئی ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا اصل مطلب کیا ہے؟ قرۃ اعین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ عربی زبان میں قرۃ عین اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کسی چیز کو دیکھ کر اتنا خوش اور پرسکون ہو جائے کہ اس کی آنکھیں خوشی سے ٹھنڈی ہو جائیں اور اس کے آنسو نکل آئیں۔ اب میاں اور بیوی کو دیکھے یا بیوی اپنے شوہر کو دیکھے تو دن بھر کی تمام تھکن، پریشانیاں اور غصہ دور ہو جائے اور دل کو ایک عجیب سا سکون ملے۔ اور اولاد کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو دیکھیں تو نافرمان اور سرکش نہ ہوں بلکہ وہ نماز پڑھنے والے ہوں، اخلاق کے اچھے ہوں اور دین پر چلنے والے ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس آیت میں آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے شوہر، اپنی بیوی یا اپنے بچے کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں دیکھے۔ اللہ کی قسم، ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے پیاروں کو اللہ کے راستے پر چلتا دیکھے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جو دعا کا اگلا حصہ ہے وہ بھی کمال کا ہے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہاں امام کا مطلب صرف مسجد کا امام نہیں بلکہ اس کا مطلب رول ماڈل یا لیڈر ہے۔ جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں تو آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میرے گھرانے کو ایسا بنا دے کہ دوسرے لوگ ہمارے گھروں کی محبت، ہمارے اخلاق اور ہماری دینداری کو دیکھ کر رشک کریں اور ہماری پیروی کریں، یعنی ہمیں فالو کریں۔ یاد رکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنیں تو پہلے آپ کو خود نیک بننا ہوگا، کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں کہتے ہیں بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دعا کے ذریعے اپنی زندگیوں کیسے بدلیں؟ اس کے لیے 3 آسان کام کریں۔ اپنی فرض نمازوں کے بعد، خاص طور پر سجدے میں یا تشہد کے دوران، اس دعا کو دل کی گہرائیوں سے مانگیں۔ صرف الفاظ نہ دہرائیں بلکہ احساس لائیں۔ جب آپ من ازواجنا کہیں تو اپنے لائف پارٹنر کا چہرہ ذہن میں لائیں، اور جب ذریتنا کہیں تو اپنے بچوں کے لیے سچی تڑپ کے ساتھ دعا کریں۔ گھر کا ماحول بدلیں، دعا کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی بہتر کریں۔ شوہر بیوی کو عزت دے اور بیوی شوہر کا احترام کرے۔ جہاں محبت اور احترام ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت خود بخود نازل ہو جاتی ہے۔ دوستوں، آج ہی سے اس خوبصورت قرآنی وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود سے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ پاک آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں اور برکتوں سے آباد رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔